بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کا رجوع، صفحہ نمبر 40۔ ابھی چند ہی حضرات حضرت حاجی صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تھے، اور حاجی صاحب کا اور ان کے مہمانوں کا کھانا ان کی بھاوچ کے گھر سے آتا تھا۔ حاجی صاحب نور اللہ مرکزو نے خواب میں دیکھا کہ سید الکونین فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ان کی بھاوچ سے فرمایا کہ اٹھ، امداد اللہ کے مہمانوں کا کھانا میں پکاؤں گا۔ ان کے مہمان علماء ہیں۔ اس علماء کی جماعت میں سب سے پہلے حضرت اقدس قطب الارشاد کون سا پیج ہے؟ متکلمین حضرت پیج کون سا؟ وقت سے معجزن تھا بڑھتا رہا۔ بھائی شعیب صاحب، جی جی کون سا پیج ہے؟ مولانا صفحہ نمبر 40 ہے، ہجرت۔ اس کا ٹائٹل کیا لکھا؟ شیخ کا انتقال اور سفر حج۔ نہیں اس سے آگے، اس کا علماء کا رجوع۔ جی علماء کا رجوع پڑھ لیا، ابھی ہجرت سٹارٹ کرو۔ اچھا، دوبارہ پڑھنا؟ پڑھ لے پھر سے۔ علماء کا رجوع، ابھی چند ہی حضرات حضرت حاجی صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تھے، اور حاجی صاحب کا اور ان کے مہمانوں کا کھانا ان کی بھاوچ کے گھر سے آتا تھا۔ حاجی صاحب نور اللہ مرکزو نے خواب میں دیکھا کہ سید الکونین فخر الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اور ان کی بھاوچ سے فرمایا کہ اٹھ، امداد اللہ کے مہمانوں کا کھانا میں پکاؤں گا۔ ان کے مہمان علماء ہیں۔ اس علماء کی جماعت میں سب سے پہلے حضرت اقدس قطب الارشاد و حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور ان کے بعد فخر المتکلمین حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرو کی بیعت ہوئی۔ ان دونوں حضرات کا بیعت ہونا تھا کہ علماء کی بیعت کا سلسلہ چل پڑا۔ ہجرت، حضرت حاجی صاحب قدس سرو کے قلب اطہر میں حجاز کے قیام کا وہ ولولہ جو اس سے پہلی حاضری کے وقت سے معجزن تھا بڑھتا رہا کہ اتفاقاً غدر 1857 کا حادثہ پیش آیا، اور انگریزوں نے بادشاہ اسلام کے ساتھ غدر کیا، اور اس ہنگامے کے دلسوز واقعات حضرت حاجی صاحب قدس سرو کی کرامات اور خوارق اتنی کثرت سے ہیں کہ ان کا اجمالی ذکر بھی دشوار ہے۔ حضرت حاجی صاحب قدس سرو کے متعلق حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کے متعدد رسائل امداد المشتاق، کرامات امدادیہ، کمالات امدادیہ میں مختصر طور سے مذکور ہیں۔ بہرحال اس حادثے جانکاہ کی وجہ سے حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرکزوں کو ہند کو خیر باد کہنا پڑا۔ چنانچہ 1276 ہجری میں براہ کراچی مکہ مکرمہ پہنچے، اور جبل صفا پر سیٹھ اسماعیل کی رباط میں قیام فرمایا، اور تمام اوقات خلوت اور مراقبہ میں گزارتے تھے۔ ایک مرتبہ مراقبہ میں اشارہ غیبی ہوا کہ عارف کو کسی بھی سنت نبوی کا ترک نہیں کرنا چاہیے، اس لیے نکاح ضروری ہے۔ حضرت قدس سرور کی طبیعت یکسوئی اور انقطاع دنیا کی وجہ سے اس سے متوحش تھی، لیکن اس الہام کی وجہ سے تقریباً 50 سال تجرد میں گزارنے کے بعد 21 رمضان المبارک 82 ہجری کو بی ختیجہ بنت حاجی شفاعت خاں مرحوم رامپوری سے، جن کے والدین پہلے ہی الوداع کہہ چکے تھے، بعوض 60 ریال فرانسیسی جو تقریباً 125 روپے ہندی سکے سے ہوتے ہیں، مہر پر نکاح کیا۔ 94 ہجری میں بعض مخلص خدام نے بہت شدید اصرار اور الحاج کے بعد حضرت کے شدید انکار کے باوجود محلہ حارت الباب میں ایک مکان خرید کر حضرت حاجی صاحب قدس سرور کی خدمت میں پیش کیا۔ آخر حیات و وفات، حضرت قدس سرور نہایت ضعیف تقریباً 50 سال کی عمر میں 50 سال کی عمر میں مہاجر وکیل رحمۃ اللہ نے نکاح فرمایا۔ یہی لگتا ہے نا تقریباً۔ جی
چلے ٹھیک. حضرت قدسرو نہایت ضعیف الحبسہ اور خلقتاً للعم تھے. اس پر مجاہدات اور ریاضات اور قلب منام، قلت طعام اور سب سے بڑھ کر عشق الہی کے اضطراب و بے چینی نے اتنا کمزور اور ضعیف کر دیا تھا کہ اگر کہا جائے کہ سوکھ کر کانٹا ہو گئے تھے تو بیجا نہیں. اس شاہکار نے حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرکزو کے ایک چوغے کی زیارت کی جو اپنی چوڑائی میں 8-10 برس کے بچے کے بدن پر مشکل سے آئے. بالآخر یہ عرب و عجم کو منور کرنے والا آفتاب، دنیا اسلام کو نور معرفت سے سیراب کرنے والا سمندر، 84 سال 3 ماہ 20 روز اس عالم تاریخ کو منور فرما کر 12 یا 13 جمادی الاخر 1317 ہجری بروز 4 شنبہ بوقت اذان صبح محبوب حقیقی سے واصل ہو گیا، اور جنت المعلیٰ میں حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کرانوی ثم الملکی بانی مدرسہ سعودیہ مکہ مکرمہ کی قبر مبارک کے متصل ابدی آرام گاہ نم کنومت العروس میں تشریف لے گئے. جی مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے جو سلسلہ چلا ہے اس وقت دن خیر کے کام کافی سارے جو ہو رہے ہیں، بے شمار مدارس، پھر سارا تبلیغ کا کام، یہ سب انہی کے سمجھے مرہون منت ہے. سارا جتنا اس وقت جو خیر کافی سارا جو وجود میں آیا، مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء اور ان کے متبعین نے کافی سارا کام کیا. جی اب اس کتاب کے بارے میں تھوڑا سا مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں خود یہ رسالے کے بارے میں. چلیں پڑھیں. شروع کریں. آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ بتا تو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آ رہی ہے شعیب کی نہیں آ رہی. شعیب شعیب کی نہیں آ رہی شاید. ہماری آواز آ رہی ہے؟ شعیب ہے لائن ہے؟ ہلو جی آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی. اب آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. اچھا. دیباچہ امداد السلوک. حضرت اقدس گنگوہی قدسرو نے امداد السلوک کے شروع میں ایک دیباچہ بھی تحریر فرمایا تھا جس کو حضرت مولانا عاشق الہی صاحب نے اختصاراً حذف کر دیا تھا اور اس کا خلاصہ التماس از مترجم کے ذیل میں تحریر فرما دیا ہے. اس نکارہ نے تبرکاً اصل دیباچہ اور اس کا اردو ترجمہ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب مجدد اللہ علی ناظم مدرسہ سے کرا کر اس تمہید میں ذکر کر دیا. اصل فارسی دیباچہ امداد السلوک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اما بعد میں مولانا یہ فارسی ہے نا؟ ایک سیکنڈ. پیج کیا پیج ہے؟ پیج نمبر ہے 43. پی ڈی ایف میں 43 ویسے 42. کر دیں 44 سے آپ شروع کریں. 44 سے اردو کا ترجمہ شروع ہوگا. ترجمہ از حضرت مولانا محمد اسد اللہ صاحب مجدد اللہ ناظم مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی اعانت و عنایت کے بغیر نہ گناہوں سے پرہیز ہو سکتا ہے اور نہ نیکیاں کی جا سکتی ہیں. میں اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں کہ اس نے ہم مسلمانوں کو اپنی کامل نعمتوں اور پورے فضل سے مخصوص کیا ہے، ہم کو سب امتوں سے بہتر بنایا ہے اور ہماری جانب ایسے نبی یکتا کو بھیجا ہے جو فخر الانبیاء اور سید المرسلین ہیں. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واتباع واحباب وسلم.
بعد حمد و صلاح کے فقیر خاکسار حقیر نابکار رشید احمد عفوی تعالیٰ اس کو اس کے مقاصد میں کامیاب فرمائے، مدعی نگار ہے کہ یہ رسالہ مکیہ کے ترجمے کی چند فصلیں ہیں، یعنی رسالہ مکیہ کی چند فصلوں کا ترجمہ ہے جو قدوۃ العارفین، زبدۃ السالکین، قطب الواصلین حضرت حافظ محمد زابن صاحب تھانوی نور تھانوی اللہ جل شانہ اپنے لطف و کرم سے ان کو اپنی نعمتوں کے ساتھ اور لوگوں کے ارشاد و ہدایات کی تلقین کے ساتھ تعدیر سلامت رکھے کہ ارشاد سے لکھی گئی ہیں۔ ان میں ترجمہ لفظی کا التزام نہیں کیا گیا ہے، اکثر فصول کی ترتیب میں، اجمال کی تفصیل میں، طویل عبارتوں کے اختصار میں اور مکرر مضامین کے حذف کرنے میں مناسب تغیرات سے کام لیا گیا ہے، اور اس کا نام امداد السلوک رکھا گیا ہے، اور فخر مشائخ عظام مرجع خواص و عام منبع برکات قدسیہ مظہر فیوز مرضیہ معدن معارف الہیہ مخزن حقائق مجمع دقائق سراج ہمسراں سرتاج اہل زماں سلطان العارفین تارکین دنیا کے بادشاہ غوث کاملین غیاث الطالبین، جن کی کامل ستائش سے قلموں کی زبانیں قاصر ہیں، جن کے مکارم اخلاق تعریف و توصیف سے بالا تر ہیں، جن کے باطن پر متقدمین و متاخرین رش کرتے ہیں اور ظاہر پر فاجر اور خدا سے غافل لوگ حسد کرتے ہیں، پیر و مرشد اور میرے دین کے رہنما اور دنیا کے مقتدا میرے آقا میرے مولا اور میرے مستند اور معتمد یعنی حضرت شیخ الحاج امداد اللہ صاحب تھانوی فاروقی، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ارشاد و ہدایات کے ساتھ صحیح سالم رکھے اور ان کی مقدس ذات سے ضلالت و گمراہی کو زائل کرے۔ میں نے اس ترجمے میں ان کے نام نامی اور اس میں سامی سے مدد لی ہے اور دامن فیض و عاطفت میں پناہ لی ہے، ورنہ مجھے یہ قابلیت نہ تھی اور میں اس راہ میں قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ امید ہے کہ حضرت ممدوح خصوصاً اور ناظرین عموماً اس ناکارہ کو دعائے خیر سے فراموش نہ فرمائیں گے، اور ناظرین کو جو غلطی نظر آئے گی اس کی اصلاح فرمائیں گے، کیونکہ میں اپنے آپ کو لغزشوں سے بری نہیں سمجھتا ہوں۔ باقی حاسدین کے حسد اور چشم عیب دین کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے حسد اور ان کی عیب دینی کا نقصان و خسران خود انہی کی گردن پر ہے۔ اس ترجمہ و تحصیل سے میرا مقصود وہی ہے جو حضرت مصنف نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی مخلص صدقے دل سے اس کا مطالعہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو معرفت حقیقی عطا فرمائے اور اتنا یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدورتوں سے بالکل پاک ہے اور انتہائی منزہ ہے اور گناہوں کی نجاستوں میں آلودہ شخص ان کی بارگاہ کے لائق نہیں، اور وہ اپنے بندوں سے اپنی اطاعت اور اپنے اوامر کا امتثال چاہتے ہیں، گناہوں اور ممنوعات شریعہ سے منع فرماتے ہیں، گویا زبان حال سے یہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم میں تیرا لازمی چارہ کار ہوں، یعنی میرے سوا تیرے لیے کوئی دوسرا چارہ کار نہیں ہے، تو اپنے لازمی چارہ کار کو دامن کو مضبوط پکڑ لے اور میں تجھ کو ہر چیز سے کفایت کرتا ہوں اور مجھ سے تجھ کو کوئی چیز کافی نہیں ہے، یعنی میں ہر چیز کا بدل ہوں اور کوئی شے میرا بدل نہیں ہے۔ بس اس علم و یقین کے بعد طلب نجات کے لیے کمر ہمت باندھ کر ظاہر و باطن کے تزکیہ و تطہیر میں مشغول ہو جائے اور رفتہ رفتہ راہ حق کے سلوک کو اختیار کر لے تاکہ واصل اور مقرب ہو جائے، اور اس حدیث قدسی کے مطابق کہ میں اپنے ذکر کرنے والے کا ہم نشین ہوں، بارگاہ ایزدی کے ساتھ انس و ہم نشینی حاصل ہو جائے۔ میں خدا کی پناہ لے کر یہ سمجھ میں تو آ رہا نا سارے بات الفاظ اور چیز سب واضح ہے نا ساری؟ چلیں میں خدا کی پناہ لے کر اب ترجمہ شروع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو ہر نامناسب چیز سے محفوظ رکھے اور اچھی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت تصوف پر قطب العالم کی تحریر۔ قطب عالم حضرت گنگوہی نفر اللہ مرکزہ ایک سیکنڈ اس میں ایک بات انہوں نے یہ بھی عرض کی ہے تاکہ میں سب ساتھیوں کی خدمت برس کر دوں کہ اس لائن کے جب انسان خدا کی معرفت ملنے لگتی ہے تو بہت سارے حاسدین بھی جمع ہو جاتے ہیں، تو آدمی ان کی پرواہ نہ کرے،
خدا کی طرف چلنے لگتے ہیں تو لوگ پھر حسد شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہونا شروع ہو جائے تو اس کی شکایتیں اور اس کے بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دے آدمی. بس اپنا معاملہ خدا کے ساتھ صحیح رکھے اور چلتا رہے، اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا. لیکن ہر نماز کے بعد قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تین مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے تو اس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب حاسدین کی حسد سے اور شریرین کے شر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ حفاظت فرمائیں گے اور حجامہ بھی کروائے. چلیں. حقیقت تصوف پر قطب العالم کی تحریر. قطب عالم حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزو کے ازدواجے اور تمہید کے آخری حصے کے مناسب خود قطب العالم کی ایک تحریر جس میں علم تصوف کی تعریف، اس کی حقیقت اور اخلاق صوفیہ کی اجمالی فہرست خود حضرت قدس سرہ کے دست مبارک کی لکھی ہوئی تذکرۃ الرشید جلد ثانی میں درج ہے، جو اس جگہ کے بہت مناسب ہے. اور حضرت مولانا عاشق الہی صاحب نے اس کا اردو ترجمہ بھی فرمایا ہے، جس کو اس جگہ بعین ہی نقل کرتا ہوں. مولانا تذکرۃ الرشید میں تحریر فرماتے ہیں کہ خوش قسمتی سے حضرت کے صاحبزادے حکیم مولانا مسعود صاحب کے پاس ایک پرچہ میری نظر پڑا جو طریقت کی ماہیت کے متعلق حضرت قدس سرہ کے دست مبارک کا لکھا ہوا تھا، اور جس کو اوائل عمر میں خدا جانے کس ضرورت کے وقت قلم بند فرمایا تھا. اس کو ہدیہ ناظرین کرتا ہوں. اس کا اردو میں پڑھ لیں. ترجمہ. صوفیہ کا علم نام ہے ظاہر و باطن علم دین اور قوت یقین کا، اور یہی اعلیٰ علم ہے. صوفیہ کی حالت اخلاق کا سنوارنا اور ہمیشہ خدا کی طرف لو لگائے رکھنا ہے. تصوف کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے مزین ہونا اور اپنے ارادے کا چھن جانا اور بندے کا اللہ تعالیٰ کی رضا میں بالکلیہ مصروف ہو جانا ہے. وہ ایک ہی جملہ بہت صوفی قیمتی ہے. صوفیہ کے اخلاق وہی ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق ہے. حسب فرمان خداوند تعالیٰ کے بے شک تم بڑے خلق پر پیدا کیے گئے ہو، اور نیز جو کچھ حدیث میں آیا اس پر عمل اخلاق صوفیہ میں داخل ہے. صوفیہ کے اخلاق کی تفصیل اس طرح ہے کہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، اور اس کی ضد ہے تکبر، مخلوق کے ساتھ تلطف کا برتاؤ کرنا، اور خلقت کی لطف و عنایت کا. جی ہاں. اور خلقت کی ایذاؤں کو برداشت کرنا، نرمی اور خوش خلقی کا معاملہ کرنا، اور غیظ و غضب کو چھوڑ دینا، ہمدردی اور دوسروں کو ترجیح دینا خلق پر فرط شفقت کے ساتھ، جس کا یہ مطلب ہے کہ مخلوق کے حقوق کو اپنے حظ نفسانی پر مقدم رکھا جائے. سخاوت کرنا، درگزر اور خطا کا معاف کرنا، خندہ روئی اور بشاشہ جسم، سہولہ اور نرم پہلو رکھنا، تصنع اور تکلف کا چھوڑ دینا، خرچ کرنا بلا تنگی اور بغیر اتنی فراخی کے کہ احتیاج لاحق ہو، خدا پر بھروسہ کرنا، تھوڑی سے دنیا پر قناعت کرنا، پرہیزگاری اور جنگ و جدل و عتاب نہ کرنا، مگر حق کے ساتھ بغض و حسد و کینہ نہ رکھنا، عزت و جاہ کا خواہش مند نہ ہونا، وعدہ پورا کرنا، بردباری، دور اندیشی، بھائیوں کے ساتھ موافقت و محبت رکھنا، اور اغیار سے علیحدہ رہنا، محسن کی شکر گزاری اور جاہ کا مسلمانوں کے لیے خرچ کرنا. صوفی اخلاق میں اپنا ظاہر و باطن مہذب بنا لیتا ہے، اور تصوف سارا ادب ہی کا نام ہے. بارگاہ احدیت کا ادب یہ ہے، بارگاہ احدیت کا ادب یہ کہ ما سوا اللہ سے منہ پھیر لینا. شرم کے مارے حق تعالیٰ کی جلال و ہیبت کے سبب بدترین معصیت ہے. تحدیث نفس یعنی نفس سے باتیں کرنا اور ظلمت کا سبب ہے. یعنی سب سے پہلے یہ ہے کہ تصوف کا سارا نام ادب ہی ادب ہے. ادب جو ہے وہ تصوف کا نام ہے. تصوف نے دین کا نام ادب ہے، اور بے ادبی کفر کے اساس بے ادبی ہے. سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں. اور جو دین کا سارا مغز ادب ہی ادب ہے. سارا آپ دیکھیں گے تفصیل ہر چیز آپ کو نظر آئے گی.
کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ادب کیا. اس طرح جی اختتام مقدمہ. امام ربانی قدس سرہ کی یہ چند سطور سرنامہ اور عنوان ہے ان تمام مباحث کا جو طریقت کے شریف فن میں ہزارہا ضخیم کتابوں کے اندر اولیاء اللہ نے جمع کیے ہیں. عالم کی خلقت کے اصل مقصود اور بتحائی پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پھیلائے ہوئے پاک مذہب اسلام کی 1400 برس میں جتنی بھی تفصیل اور توضیح لکھو کتابوں میں مدون ہو لاکھوں کا کتابوں میں مدون ہو کر لاکھوں کتابوں میں مدون ہو کر ہوئی ہے. سب کا لب لوا یہی ہے جو مذکورہ 10 سطور میں بیان ہوا ہے. فقط زکریا یہ مولانا اختیار زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا 22 ربیع الثانی. چلے ابھی مولانا عاشق رائی صاحب کا بادشاہ پڑھے. التماس از مترجم. 60 برس سے زیادہ ہوئے کہ امام ربانی حضرت مولانا الحاج شیخ عارف باللہ فانی فی اللہ قطب الزمان غوث الدوران جامع شریعت و طریقت ناشر فیوضات معرفت و حقیقت سیدی و معتمدی مولانا رشید احمد صاحب محدث گنگوئی قدس سرہ العزیز نے ارشاد و کتب الواصلین قدوۃ العارفین حضرت حافظ محمد ضامن صاحب شہید تھانوی رحمۃ اللہ علیہ رسالہ مکیہ کا بزبان فارسی ترجمہ فرمایا اور اپنے شیخ منبع البرکات و مظہر الفیوضات منبع البرکات و مظہر الفیوضات منبع البرکات و مظہر الفیوضات حضرت حاجی امداد اللہ شاہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی کے اسم ثانی پر اس کا نام امداد السلوک تجویز فرمایا تھا. انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے نا آپ سب کی انشاءاللہ سب کی اردو اچھی ہو جائے گی کیونکہ فصیح اردو کے اندر عربی کے کافی الفاظ ہیں. یہ بہت سارے عربی کے الفاظ ہیں تو انشاءاللہ ہماری اردو بھی اور عربی والی ہو جائے گی. چلو جس کے دیباچے کی چند سطور میں حضرت امام ربانی یہ مضمون لکھا تھا کہ میں نے اپنے روحانی چچا حضرت حافظ محمد ضامن صاحب کے ارشاد پر اپنے روحانی باپ ہادی و مرشد شیخ اعلی حضرت حاجی امداد اللہ شاہ صاحب کے دامن فیضان سے استعانت لے کر ترجمہ کیا ورنہ میرے اندر نہ اس کی صلاحیت ہے اور نہ میں اس راستے میں قدم اٹھا سکتا ہوں. امیدوار ہوں کہ یہ دونوں حضرات خصوصاً اور جو لوگ بھی اس کا مطالعہ کریں عموماً اس محروم کو اپنی دعائے خیر سے فراموش نہ کریں اور جو غلطی دیکھیں اس کی اصلاح فرمائیں کہ میں اپنے آپ کو لفظ سے بری نہیں سمجھتا. البتہ حاسد کے حسد سے نہ ڈر ہے اور نہ عیب. میں عیب بھی آنکھ سے اندیشہ کہ ان کا نائب بھی آنکھ سے اندیشہ کہ ان کا گزند اور ان کی کمندان ہی کی گردن میں ہوگی ان کی کمند انہی کی گردن میں ہوگی. اس ترجمہ اور عربی کو فارسی میں لا کر مضمون کو آسان کر دینے سے میرا مقصود وہی ہے جس کو مصنف رسالہ مکیہ نے بائیں الفاظ خود فرمایا ہے کہ اگر کوئی صادق طلب والا اس رسالے کو صدق کے ساتھ مطالعہ کرے اور حق تعالیٰ اس کو واقفیت بخشے تو اتنی بات جان لے کہ حق جل وعلا کی بارگاہ نہایت پاک اور قدورتوں سے غایت درجہ منزہ ہے اور معصیتوں کی گندگیوں میں بھرا ہوا شخص اس بارگاہ کے لائق نہیں اور حق تعالیٰ اپنے بندوں سے اطاعت اور احکام کی تعمیل چاہتا اور ممنوعات اور معاصی سے منع کرتا اور بلسان حال یوں ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم تجھ کو میرے بغیر چارہ نہیں میں نے تیری روزی اپنے ذمہ لازم کی اور اپنی اطاعت تیرے ذمہ لازم کی ہے بس تو اپنی ذمہ داری کو مضبوط پکڑ کہ میں تیرے لیے ہر چیز سے کفایت کرتا ہوں اور مجھ سے تجھ کو کوئی چیز بھی کافی نہیں ہو سکتی کیونکہ میں مل گیا تو تجھ کو سب کچھ مل گیا اور میں نہ ملا تو سارا عالم بھی اگر تیرے قبضے میں آ جائے تو خاک بھی مفید نہیں. بس جب اس قدر علم اور یقین اس کو حاصل ہو جائے تو اپنی نجات کی طلب میں کمر کو چست باندھ کر ظاہر و باطن کی پاکیزگی میں مشغول ہو اور رفتہ رفتہ سلوک طریق سیکھے یہاں تک کہ واصل بن جائے اور مقرب ہو جائے اور بمصداق ارشاد خداوندی کہ میں اپنے ذکر کرنے والے کا ہم نشین ہوں بارگاہ سمدیت سے انس و مجالست حاصل ہو انتہا بترجمہ. چونکہ زمانے میں جبکہ علم کی کساد بازاری عام ہوتی
ہوتی جا رہی ہے، فارسی کے جاننے والے بہت کم رہ گئے، اس لیے عام مسلمان اس در فرید سے منتفع نہ ہو سکتے تھے۔ احباب نے بارہا خواہش کی کہ میں اس کا ترجمہ اردو میں کر دوں، مگر اس راستے میں قدم اٹھاتے وقت جبکہ امام ربانی جیسا غواص بحر طریقت یوں فرمائے کہ میرے اندر اس کی صلاحیت نہیں تو مجھ سے اچار کا کیا پوچھنا، جو کہ اس کوچے سے بالکل نابلد ہے، اس لیے ٹالتا رہا۔ آخر حق تعالی شانو کو منظور ہوا کہ یہ خدمت میرے نامہ اعمال میں درج فرما کر وسیلہ نجات بنائے کہ نیکوں کا ذکر خیر اور نیک باتوں کا زبان یا قلم سے نکلنا بھی اثر ڈالے بغیر نہیں رہتا، اس لیے بنام خدا تعالی ہمت کی اتباعاً للشیخ تباعا اپنے للشیخ روحانی باپ اتباعاً للشیخ اپنے روحانی باپ کے نام نامی پر معنون کر کے اس کا نام ارشاد السلوک رکھا، اور آنکھ قلزم معرفت کے دامان عاطفت میں پناہ لے کر اس کا ترجمہ شروع کر دیا۔ ارحم الراحمین کا بے شکر ہے کہ جس طرح اس نے ابتدا کی توفیق بخشی اسی طرح خوبی کے ساتھ انجام پر پہنچایا، چنانچہ وہ تباہ ہو کر شائع ہوا اور اس وقت آپ کے ہاتھ میں موجود ہے۔ لغزش اور خطا گویا انسان کے خمیر میں داخل ہے، اس لیے امید ہے کہ ناظرین اس ناکارہ کو معذور سمجھیں گے اور جہاں غلطی پائیں گے اس سے مطلع فرمائیں گے۔ یہ بھی درخواست ہے کہ جو حضرات اس سے نفع اٹھائیں اس ناکام اور عروسیہ کے لیے دعا فرما دیں کہ مرضات الہیہ کی توفیق ہو، رضا حق نصیب ہو، اور حق تعالی شانو اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پر خاتمے کے ساتھ دنیا چھوٹے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول سیدنا و شفیعنا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کم یہ ترین تھا خلائق عاشق الہی۔ ہاں، یہ سب جو آشا میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ ابھی تک جتنا تھا وہ سب کیا کہتے ہیں کتاب کے بارے میں تھا۔ اب کیا کہتے ہیں اب جو شروع ہو رہی ہے کتاب اب سے ہوگی کہ 50 صفحوں کے بعد، ٹھیک ہے۔ اب یہاں شروع کریں ارشاد الملوک ترجمہ امداد السلوک ہے یہ، اور کیا کہتے ہیں اب اس میں دین کی بہت ساری جو ہماری چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے یعنی ہم اگر کوئی چیز میں سمجھ نہیں تو آپ اس میں مذاکرہ کر لیں گے، تو کوئی بات تو پوچھ لیا کریں۔ اب کتاب شروع ہو رہی ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہماری منزل کیا ہے۔ ارشاد الملوک ترجمہ امداد السلوک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلوک کے طریقت سے مراد ہے تہذیب اخلاق کو بخل و حسد، ریا اور کبر و خود نمائی وغیرہ تمام اخلاق ذمیمہ دور کر کے سخاوت و اخلاص و تواضع اور تذلل و عاجزی وغیرہ جملہ اخلاق پسندیدہ حاصل کرے تاکہ وصول اللہ کی استعداد حاصل ہو، اور طریقت صوفیہ کی اصطلاح میں مقامات و منازل اللہ کی قطع کرنے کو کہتے ہیں، اور اس کا پہلا دروازہ شریعت ہے۔ خلاصہ یہ کہ شریعت کا تابع بن کر حق تعالیٰ کی عبادت میں لگنا اور پختگی و استقامت کے ساتھ رضا حق کا متلاشی رہنا طریقت کہلاتا ہے۔ یعنی اب کیا ہوگا کہ سلوک سے کیا مراد ہے کہ اندر کی جتنی جو باطنی رذائل ہیں، حسد ہے، ریا ہے، کبر ہے، مطلب غیبت ہے، خود نمائی وغیرہ جتنے ہیں، یہ سب نکل جائے اور اچھا اخلاق حمیدہ آ جائے، یہ ساری چیزیں آ جائیں تاکہ رسول اللہ حاصل ہو جائے، یعنی اللہ سے انسان جڑ جائے۔ اور اس کی جو پہلا دروازہ ہے شریعت ہے کہ ہم شریعت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان یوں کہے جی میں بہت بڑا بزرگ ہوں لیکن شریعت میرے ذمہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، بلکہ شریعت اس کے اساس ہے، اس کو بیسک کہتے ہیں۔ بلکہ ہمارا صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو سلوک کے اندر یا تصوف میں کوئی مار پڑی، اگر شریعت ہوگی اس کی زندگی میں تو بچ جائے گا۔ اگر شریعت نہیں ہے تو پھر اس کے بچنے کی امید نہیں ہے، پھر وہ کیا کہتے ہیں۔ ایک غالباً میں نے واقعہ پہلے بھی سنایا تھا، شاید آپ حضرات کو اگر یاد ہوگا، کہ ایک مرتبہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک کسی کے بارے میں معلوم تھا کہ مجذوب ہے یا کوئی اس طرح کے آدمی ہے، ان کے پاس گئے۔ وہ جب وہاں گئے تو
ان کے یہاں داخل ہوئے تو وہ تو تھے واصل، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ سب بیٹھے ہوئے تھے، مجذوب قسم کے، اور وہ سب کے ہاتھ میں وہ تھا، کیا کہتے ہیں وہ، چرس یا گانجا، اس طرح ڈرگس ٹائپ کی چیز تھی، اور سب بیٹھ کے پی رہے تھے. تو ان کو بھی دیا، شاہ ولی اللہ کو بھی. اب شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے شش پنج میں پڑھ کے کہنا کہ بھائی یہ تو شریعت کے مطابق جائز نہیں ہے، اور یہ مجھے دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پیو اس کو. شش پنج میں رہتے آخر میں کہا کہ میں نہیں پیتا. تو ان صاحب نے یوں کہا کہ میں تمہیں کیا کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ جو ہے حضوری ہوتی ہے، مجلس لگتی ہے، اس میں اللہ والے جمع ہوتے ہیں. ان صاحب نے کہا کہ تم کو میں وہاں آنے نہیں دوں گا اگر تم نے میری بات نہیں مانی. یہ کہہ کہ ان کو وہاں سے نکال دیا، کہ ان کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو. اور شاہ ولی اللہ 3 یا 4 دن ہو گئے وہ مجلس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر بھی نہیں ہوئے. بہت روتے رہے 3-4 دن تک کہ اللہ مجھ سے کیا گناہ ہوا، کیا ہوا. خیر 3-4 دن کے بعد حاضری ہوئی ان کی اس مجلس میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا شاہ ولی اللہ، تم آئے نہیں ہمارے مجھے 3-4 دن سے. کہا حضرت ایسا معاملہ پیش آیا تھا، اس کی وجہ سے میں آیا نہیں. اور دیکھے وہ صاحب کو جو ہے وہ بیٹھے ہوئے بھی ہیں کہ کس نے کیا کہ اس نے کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اخرجوا ھذا الکلب، اس کتے کو یہاں سے نکالو. مجلس ختم ہو گئی. اس کے بعد شاہ ولی اللہ صاحب جو ہے 1-2 دن کے بعد اسی وہ جو پیر فقیر بنے ہوئے تھے ان کے پاس سے گزر ہوا، دیکھا کہ بہت بڑا مجمع ہے وہاں. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے. انہوں نے کہا کہ وہ پیر صاحب جو ہیں وہ اندر ہی ہیں، باہر نہیں نکل رہے. شاہ صاحب نے کہا کہ اچھا، کہ شاہ صاحب کو لوگ جانتے تھے. تو کہا اچھا میں جاتا ہوں اندر. تو اندر گئے، دیکھا اندر خالی ہے. تو باہر نکل کر آئے تو اندر تو کوئی بھی نہیں ہے. تو لوگ بڑے حیران ہو اندر دیکھا یہاں تو تھے پیر صاحب، ہمارے سامنے اندر گئے. انہوں نے کہا اچھا کون نکلا ہے باہر. تو پھر لوگوں نے کہا کہ 2 دن پرانی بات ہے، کوئی کتا تھا وہ باہر نکل کے چلا گیا، اس کا اور تو کچھ نہیں ہوا معاملہ. تو اسی واسطے شریعت جو ہے وہ اساس ہے، شریعت جو ہے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخرج اس کتے کو یہاں سے نکالو، تو اللہ نے کو ایکچولی کتا بنا دیا. تو اسی واسطے اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری جو اساس ہے وہ شریعت ہے، خدا کا حکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک، یہ ہماری اساس ہے. اس کے اوپر ہماری ساری ہے کیا کہتے ہیں وہ چلے گی. چلے بھائی آگے چلیں. ابتدائی طریقت کے معنی. اور ابتدائی طریقت یہ ہے کہ شرعی رخصت اور سہولتوں کو چھوڑ کر مستحسب اور مستحسن افعال کو اپنے اوپر لازم کر لے. مثلا نوافل کے بلا عذر بیٹھ کر پڑھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، مگر مستحب یہی کہ کھڑا ہو کر پڑھے. پس اہل طریقت کو ضروری ہے کہ اولا اور افضل صورت اختیار کریں. یعنی افضل آپ کیا ہے ابتدائی طریقت کی کیا ہوں گے کہ آپ مستحب چیزوں کو اپنانا شروع کریں گے. اگر شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے لیکن آپ مستحبات پہ عمل شروع کر دیں گے. یہ ہے یہ ابتدائی طریقت کے معنی. جی ہاں. نہایت طریقت کے معنی. اور نہایت طریقت یعنی طریقت کی انتہا کہاں سے ہوتی ہے؟ اور نہایت طریقت کے معنی حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں کہ ہدایت کی طرف لوٹ آنا طریقت کہلاتا ہے. حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کا مطلب بعض نے یہ بیان کیا ہے کہ ہدایت سے مراد حق تعالی شانہ کی ذات ہے، کیونکہ وہی ہر شے کا مصدر و مبتدا ہے اور وہی مرجع و منتہا. چنانچہ قرآن شریف میں آیا ہے کہ الیہ یرجع الامر کلہ، اسی کی جانب لوٹتے ہیں جملہ امور. نیز فرمایا ہے
الیہ ترجعون، اسی کی جانب تم سب لوٹ کر جاؤ گے۔ نیز ارشاد ہے کہ الی ربک منتہاہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کا منتہا تمہارے پروردگار ہی کی طرف ہے۔ پس سالک نے جب بتمام اپنی ہدایت یعنی ذات حق سبحانہ و تقدس کی طرف رجوع کر لیا تو نہایت کو پہنچ گیا، اور دوسرے معنی یہ کہ مرید جب اپنی ہدایت کی طرف لوٹ جائے گا تو نہایت کو پہنچ جائے گا، یعنی ماں کے پیٹ میں جب کہ حق تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، صورت عطا فرمائے اور روح پھونکی تو بجز حق تعالیٰ شانوں کے وہاں صورتاً بھی اس کا کوئی نگہبان یا مربی نہ تھا۔ یہ کمال فقر و احتیاج اور عجز و کمزوری کی حالت میں خدا پر بھروسہ کیے ہوئے تھا، خضوع اور تواضع اور تذلل کے ساتھ متصف تھا، حسد و کینہ و خود پسندی اور تکبر وغیرہ صفات مذمومہ سے بالکل منزہ تھا، اور جملہ عیوب سے مبرہ، خودی اور خودی کی نفی تک سے بے خود اور بے خبر تھا۔ بس اسی طرح سالک جب انجام کا اپنی حالت میں ایسے بنا لے گا جیسی کہ شک میں معادل میں ابتدائی حالت تھی تو نہایت کو پہنچ جائے گا، اور یہی اعلیٰ صوفی کا کمال ہے، اور اسی مرتبے میں کمال عبدیت اور آزادی شوائب نفس حاصل ہوتی ہے۔ مقامات طریقت میں بتحیر مقامات و بہتر منازل ہے، ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، بہت سارے یعنی مقامات و منازل ہیں، یعنی طریقت کے اندر کافی سارے لیولز ہوتے ہیں، درجات ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اور ہر مقام کے لیے بدایہ اور نہایت ہے، اور بدایت کے درست کیے بغیر نہایت کو پہنچنا محال ہے۔ چنانچہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص نہایت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ ہدایت کو درست نہ کرے، اور بعض صوفیہ نے لکھا ہے کہ وصول یعنی حقیقت اور معرفت طریقت کے اصول خراب کر دینے سے ضائع ہو جاتا ہے، اور یہی ارشاد ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ کا بھی ہے۔ پس ضرور ہے کہ اصول اور ہدایت کو سنوارے تاکہ راستہ کھلے اور وصول حاصل ہو۔ اصول اور بدایت کو سنوارے تاکہ راستہ کھلے اور وصول حاصل ہو، اور اصول طریقت حسب قول جنید رحمۃ اللہ علیہ 5 چیزیں ہیں، یعنی دن کا روزہ، شب کا قیام، ہر عمل میں اخلاص، اور ہاں، جملہ اعمال میں کیا کہہ رہے رعایت و ہیں؟ ترتیب۔ ہاں، سب سے پہلے کیا بات ہے؟ دن کا روزہ۔ تو کون سا ایک تو یہ فرمایا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ 5 چیزیں ہیں، یہ 5 چیزیں شروع کرے آدمی۔ کیا کیا ہے؟ دن کا روزہ، دن کا روزہ، شب کا قیام، یعنی ہر رات دن عمل بھر میں روزہ رکھنا، اخلاص، مستقل روزہ رکھنا، اور شب کا قیام، اور رات بھر جاگنا، اپنے اذکار پورے مکمل کرنا، اور رات جی ہر عمل میں اخلاص، اور جملہ اعمال میں رعایت و ترتیب، اور ہر حالت میں حق تعالیٰ پر توکل و اعتماد۔ جی سہیل یہ سب تستری رحمت یہ کون کہتے ہیں؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اصول ہیں۔ سہیل تستری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اصول 7 چیزیں ہیں: کتاب الہی کو مضبوط پکڑنا، سنت نبیہ کا اتباع کرنا، عقل حلال، مخلوق کو ایذا پہنچانے سے باز رہنا، گناہوں سے بچنا، توبہ کرنا، اور جملہ حقوق کا ادا کرنا۔ یہ کیا ہے ان کے؟ کتاب الہی کو مضبوط پکڑنا، سنت نبویہ کا اتباع کرنا، عقل حلال، مخلوق کو ایذا پہنچانے سے باز رہنا۔ مخلوق کو ایذا پہنچانے سے باز رہنے کا مطلب کیا ہے؟ مخلوق، ایک سیکنڈ، مخلوق کو ایذا پہنچانے سے باز رہنا یعنی آپ کسی مخلوق کو کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے ان کو تکلیف پہنچتی ہو۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جو اپنے سے نیچے ہیں ان کو کام دینا، یہ کرنا وہ کرنا،
تو یہ سب چیزوں کا جو ہے آدمی اس سے بچے اپنے آپ کو، کسی کو ہماری وجہ سے ایک مشقت نہ پڑ جائے. جی ہاں. علم کی ضرورت. ظاہر ہے کہ صوفیہ کے علوم حالات و کیفیات ہیں، اور حالات نتیجہ و ثمرہ ہیں اعمال کے. پس جب تک اعمال درست نہ ہوں گے تو حالات کیوں کر پیدا ہوں گے؟ اس لیے صوفیہ نے فرمایا کہ جو شخص درود و وظائف سے محروم ہے وہ واردات و حالات سے بھی بے بہرہ ہے. اور ابو یعنی سلیمان رحمۃ کیا اللہ. کہتے ہیں جو آدمی، بعض وقت لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کرتے ہیں کچھ محسوس نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، تو کیا کریں جس سے درود و وظائف سے محروم ہے وہ واردات و حالات سے بھی بے بہرہ ہے، مطلب اس کو بھی کچھ نہیں ہوگا. اب یہ کہ البتہ کئی ایسے یہ بھی ہیں کہتے ہیں جمعہ 8 دن نہیں ہوا تو تھوڑے دن بیٹھ کے کرنا شروع کیا، کہتے ہیں بھئی ہم پہ بہت کچھ کھل جائے. تو بھئی ہر ایک کا اپنا وقت ہوتا ہے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ اس کو کھولتے ہیں. اصل مقصود تو خدا کی ذات سے تعلق کا قائم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ پہلے تو اس گناہوں سے بچائیں گے، اور گناہوں سے بچنے کی تو سب سے پہلی اس لائن کے اندر سب سے پہلی توفیق یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کی توفیق دیتا ہے. آپ خدا کے ہم نشین بن رہے ہیں، سب سے پہلی جو عطا ہے ربانی وہ خدا کی یاد ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی یاد کی توفیق دے دیں تو سمجھیے کہ سب سے بڑی کرامت اس کو مل گئی ہے، اس کو اپنی یاد کی توفیق مل گئی. اب اس کے بعد کیا ہوا، آہستہ آہستہ اس کے اثرات آپ دیکھیں گے، گناہوں سے بچنا، مزاج میں تبدیلی آنا، مطلب منفی مزاج ختم ہونا، اور سختی ہٹنا، نرمی آنا، اپنے چھوٹوں پہ شفقت پیدا ہونا، بڑوں کی عزت احترام، یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ کر کے انسان کے اندر آنی شروع ہوتی ہیں. پھر اس پر واردات وغیرہ تو بات کی چیزیں ہیں. پہلے گناہوں سے انسان، گناہ کی عادتوں سے، گناہوں سے انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اس کو بچاتے ہیں اس ذکر کے کیا کہتے ہیں کرنے کی وجہ سے. کئی لوگ پوچھتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہو رہا، ہم ذکر کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے. آدمی تھوڑا صبر کرے. بعض وقت مطلب کہ یعنی چیزوں کی دل کی خوب صفائی ہونی پڑتی ہے اس کے بعد، اور مقصود ہمارا اس طرف دھیان نہ جائے. ہمارا مقصود تو خدا کی ذات ہے، اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے. ویسے یہ چیزیں بھی راستے کی ہیں، مل جاتی ہیں، آ جاتی ہیں، لیکن ہم اپنی توجہ کو اس کی طرف ڈگنا. ہمارا توجہ یہ ہو کہ اللہ بس ہم آپ کو ناراض نہ کرنے والے اعمال جو ہیں ہم وہ اپنائیں، اور جو آپ کو ناراض کرنے والے اعمال ہیں اس سے ہم کیسے بچیں. پہلے اس پہ اللہ تعالیٰ آدمی اس چیز سے نکالتے ہیں. پہلے یہ چیز اس کی عادتیں ہوتی ہیں اس کو ختم کرتے ہیں اللہ پاک. چلیں. اور ابو سلیمان رحمۃ اللہ دارانی کا ارشاد ہے کہ جس عمل سے دنیا میں حضور قلب و خضوع کی حالت نہ پیدا ہو وہ آخرت میں بھی نافع نہ ہوگا. یعنی کیا اور ہوگا چونکہ عمل کی درستی کہ کیا کریں، جس عمل سے دنیا میں حضور قلب و خضوع کی حالت نہ پیدا ہو، یعنی اب اس کو نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہو رہا، قرآن کے اندر پڑھنے پر رقت طاری نہیں ہو رہی ہے، ذکر کے اندر خدا کا تعلق محسوس نہیں ہو رہا ہے، تو یہ چیزیں وہاں بھی نفع نہیں دیں گی. اب یہ کہ آدمی یہ کیا کہتے ہیں یہ چیز، اس لیے اس کی پہلی صفائی ضروری ہے. چلیں. اور چونکہ عمل کی درستی کے لیے علم ضروری ہے، خصوصاً علم فقہ کو نماز و روزہ وغیرہ عبادات میں سنت و فرض اور واجب و مستحب معلوم کرے اور معاملات میں حرام و حلال اور مکروہ کو جانے. پس سالک کے لیے لازم ہے کہ عقائد کی تصحیح کے بعد سب سے پہلے جس قدر ممکن ہو مسائل فقیہ معلوم کرے. فقیہ. چنانچہ بعض صوفیہ کا قول ہے کہ عمل بغیر علم کے سقیم و بیمار ہے، اور علم بلا عمل کے عقیم و بیکار، اور علم مع عمل کے صراط مستقیم و راہ استوار ہے. جی ہاں، بیسک چیزیں تو معلوم ہونا ضروری ہے. مسائل فقہیہ کا معلوم ہونا، اور آدمی اگر نہیں معلوم ہو کہ نہیں معلوم ہو تو ان سے پوچھے. جی ہاں، انشاءاللہ اس کے بعد بھی اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے جناب رسول اللہ تو اگر تعالی اللہ تعالیٰ توفیق دے تو انشاءاللہ تعالیٰ فقہ کے بھی شروع کریں گے انشاءاللہ. نیز ایک روایت میں آیا ہے کہ چلیں. جی مولانا. ہاں پڑھیے، بسم اللہ کریں.
جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ پڑھیں علم طلب کرو۔ ہے کہ وہ علم مراد ہے جس سے عقائد و ایمان کی تصحیح اور افعال و اعمال کی اصلاح ہو، اور ایمان کے سبب قلبی وجوب اور عبادات سے اعضاء جوارح کا وجوب ادا ہو جائے۔ وہ علم مراد نہیں جو شریعت کے مخالف ہو اور تصنیع اوقات اور رسوائی آخرت کا سبب بنے، اور ان تمام حقائق علوم کی اصل قرآن مجید ہے، کیونکہ قرآن اعتقادات و ایمان و توحید اور معرفت اور عبادات و حالات سب کا امام و پیشوا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب ہم نے تمہاری جانب وحی کی ہے وہی حق ہے کہ سچا بناتی ہے کتب سابقہ کو۔ نیز ارشاد ہے کہ اس کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تم کو پہنچا ہے۔ اور جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں دو چیزیں تم میں ایسی چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر ان کو مضبوط تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ بنو گے، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت۔ جی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں اس کے لیے ضروری ہے خدا تک پہنچنے کے علم کی جو بیسکس ہے وہ صحیح ہونی چاہیے، اور انسان خدا تک پہنچنے کے لیے مشکل ہے۔ اور دو چیزیں فرمائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے، ایک تو کتاب اللہ و عترتی کہ اہل بیت ہو، اور قرآن شریف ہے۔ ان دو کو انسان پکڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو خدا تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اس کی تفصیل سے اللہ زندگی میں کل بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، اب آگے کا کل سے انشاءاللہ پڑھتے ہیں اس کو۔ 56 سے بولنا انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ جی۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک۔ اچھا ایک سوال بھائی، یہ کتابیں جو آپ سب حضرات بیٹھے ہوئے ہیں تو سب کچھ سمجھ میں تو آ رہا ہے نا، ساری جو کتابیں وغیرہ ہیں؟ جی الحمدللہ کچھ سمجھ نہیں ہوتا لیکن تھوڑا مذاکرہ کرتے ہیں تو بہت اچھا سمجھ میں اچھا وعلیکم عاطف صاحب، آپ اگر سمرائز کر دیا کریں نا تو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ اچھا مطلب جو اس کی پڑھنے کے بعد ہر پوائنٹس کے بعد اس کو سمرائز کر لیں ہم؟ جی اچھا مطلب جیسے کہ علم کی ضرورت ہے اس کو سمرائز کر دیا تاکہ بیسیکلی کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے، یہ کہہ رہا نا مطلب یعنی؟ جی عاطف صاحب، وہ اصل میں باقی ساتھیوں کو تو شاید مسئلہ ہوگا لیکن وہ ہم پیچھے بیٹھنے والے ہیں نا تو سمجھا دیں گے ذرا، کلاس چانس میں ہم سمجھ میں آنے کا آگے آ زیادہ جائیں، کلاس میں آگے آ جائیں تو ٹھیک ہے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا سا اس کو سمرائز کر لیں گے۔ میں کوشش تو کرتا ہوں ویسے، لیکن انشاءاللہ اس کو اور کر لیں گے تاکہ یہ بہت قیمتی باتیں ہیں، تاکہ ہمیں جو ہے نا وہ اللہ کی طرف چل رہی ہے۔ بہت بڑے بزرگوں کی کتابیں انہوں نے لکھی صرف اسی کے اوپر کہ انسان کیسے خدا تک پہنچے اور اللہ تعالیٰ تک اس کا کیسا تعلق بن جائے، یہ ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اور جو لوگ جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں وہ سب کے سب ایسے کرتے ہیں کہ وہ خدا تک، اب جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے، تو اس وجہ سے اس چیز کو کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سمرائزیشن بھی کرتے رہیں تاکہ ہمیں یہ چیز واضح ہوتی چلی جائے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، تو اللہ پاک ہم سب کو سمجھائے بھی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ ہمارا ذکر و اذکار کے ساتھ ساتھ یہ علم کا آنا ضروری ہے کہ اس ٹائم کی چیزیں، کیا چیزیں ہمیں بچنی چاہیے، کیا چیز کرنی چاہیے۔ ابھی جتنی ہم نے کتابیں پڑھی، جیسے فتح الغیب جو پڑھی تھی اس کے اندر بھی تفصیلات تھیں ساری، اور کہ کیا چیزیں ہمیں اپنانی چاہیے، عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا۔ اب ایسے ہی یہ جو کتاب ہے اس کے اندر بھی ہمیں بتا رہے ہیں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے، طریقت کیا ہے، سلوک کیا ہے، اور کیا کیا چیزوں کی اس میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے، یہ بتا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی زندگی میں لا کر پھر دوسروں کو تک پہنچانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ جی۔ ٹھیک ہے جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔